اچھا کفایت صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے پیارے علاج کے لیے کیسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جیسے کہ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے. اگر میں اسلام آباد کی بات کروں، اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس سینٹر میں بھی آپ نے اپنے بچوں کا علاج کروانا ہے، آپ ان سینٹرز میں جا کے وزٹ کرے، ان کا وہاں پہ ماحول دیکھے. جو سب سے پہلی جو چیز ہے، وہاں پہ جو آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے، کیا وہاں پہ گھر جیسا ماحول ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آپ جن پروفیشنل سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جن میں سائیکیٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو 24 گھنٹے ڈاکٹرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت سے ایسے ادارے جس میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہی علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. یہ جو علاج کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور عالم دین، یہ 3 واحد لوگ ہیں جو نشے کا علاج کرتے ہیں، اس میں اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے تو آپ یہ بھی پتہ کریں کہ کیا آیا وہ ادارہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سمپل نام رجسٹرڈ کرنا کافی نہیں ہوتا. جس طرح کہ عام کوئی بھی نام آپ کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا نام رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کو رجسٹریشن نہیں کہتے. رجسٹریشن اس چیز کو کہتے ہیں جس طرح آپ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے اگر آپ رجسٹرڈ ہونا ہے تو آپ ان کے تمام SOPs پورے کرنے پڑیں گے آپ کو. جس طرح ان کے جو SOPs ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بیڈز کی جو ہے نا وہ تعداد کتنی ہونی چاہیے، کتنی گیپ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نا کتنے ڈاکٹرز ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیاروں کو کہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کم پیسوں میں یا کم چیزوں میں بہت ہی کم پیسوں میں اگر وہ علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتا 24 گھنٹے، بلکہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتا اور سائیکیٹرسٹ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا ویسے علاج نہیں ہوتا. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو جو سائیکیٹرسٹ آپ کے بچے کے لیے میڈیکیشن ایڈوائز کرتا ہے، آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میڈیکیشنز کو دیکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کو ٹریٹمنٹ کے متعلق ہر چیز بتانی چاہیے، جس میں کوئی بھی چیز ہڈن نہیں رکھنی چاہیے. جیسے کہ سب سے پہلے مریض کو اسکریننگ ہوتی ہے، اسکریننگ میں کیا پازیٹیو آتا ہے وہ فیملی کو بتانا چاہیے. اس کے علاوہ جو میڈیسن سائیکیٹرسٹ ایڈوائز کرتے ہیں وہ میڈیسن فیملی کو بتانی چاہیے کہ یہ میڈیسن ہم آپ کے پیشنٹ کے لیے یوز کریں. اس کے علاوہ وہ ماہر نفسیات جو کہ ان کی کونسلنگ کرتی ہے یا ان کی انڈیویجول سیشنز کرتی ہے، ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں بتائے. بہت سے ایسے ادارے جس طرح آپ ان کو کسی میڈیسن کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری پرائیویسی ہوتی ہے، ہم نہیں بتاتے. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کا رائٹ ہوتا ہے. ہاں، آپ اگر مریض کو دوائیوں کے بارے میں نہ بتائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مریض دوائیوں کے نام کو مس یوز کرتا ہے. جا کے دوبارہ اگر مریض ریلیپس ہوتا ہے تو وہ ان دوائیوں کو میڈیکل سٹور سے بآسانی خرید سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود سے کسی بھی میڈیسن کا استعمال نہیں کرتے. آپ اپنی ان کی فیملی کو بتائے کہ یہ میڈیسن ہم نے استعمال کی ہے اور آپ کے بچے کو یہ کونسلنگ ہم نے دی ہے. اسی طرح اگر آپ نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے، یہ تو
جرنل سی ایک ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے، تب جا کے اگر آپ مطمئن ہوتے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ ایک سنت ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں، آپ 1 سے 2 ریہیبلیٹیشن سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ مطمئن ہوتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں بہت سارے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے لیکن اس میں رجسٹریشن بہت ہی کم ہے. یہ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں جیسے کہ ہم اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ رجسٹریشن ہیلتھ سے ہماری جو ہے نا ہوتی ہے. بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو جو ہے نا رجسٹریشن نہ ہو، تو وہاں پہ چونکہ جب رجسٹریشن آپ کو نہیں ملتی تو اٹس مین کہ آپ کے پاس سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، یا آپ کے پاس 24 گھنٹے ڈاکٹرز نہیں ہے، یا ماہر نفسیات نہیں ہے، یا کوئی تو وجہ ہے. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر جیسے کہ عام بندہ ایک بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتا ہے اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو ٹریننگ کے بعد یا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے تو آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ جو بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اگر وہ اپنے SOPs ساری فل کرتے ہیں تو ان کو ایک رجسٹریشن مل جاتی ہے، تب آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کر سکتے ہیں.